بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لیں کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں بچوں کی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے اور بار بار میٹھے مدینے کی حاضر نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں، آپ جانتے ہوں گے ہمارے اس پیارے سے پروگرام بچوں کی شام میں کون کون سے سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ ایک بار میں آپ کو ریوائز کروا دیتا ہوں۔ جو ہمارا سب سے پہلے سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تلاوت قرآن پاک، پھر کلام، اور پھر ایک واقعہ یا ایک کہانی، کبھی ورلڈ میپ اور میگنیٹک وال، تو کبھی بزرگوں کے عقیدے، کبھی ماہنامہ فیضان مدینہ، تو کبھی قرآن صورتیں۔ تو آپ نے آج ہمارے ساتھ آخر تک رہنا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم اپنے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، ہمارا پہلا سیگمنٹ کون سا ہے؟ جی ہاں، تلاوت قرآن پاک کے آداب میں آتا ہے کہ ہمیں ہاتھ باندھ کر اپنی نگاہوں کو جھکا کر تلاوت قرآن پاک سننی چاہیے، انشاءاللہ خوب برکت ملے گی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں تلاوت قرآن پاک سنائی۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے
माशाअल्लाह हुसैन भाई बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने कलाम सुनाया। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। और हमारी दुआ है कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने बैठकर यही कलाम पढ़ें। अल्लाह आपको सादा नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मत चल गए नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है एक कहानी। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स मतनी चैनल के नाज़रीन, आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं। कहानी बड़ी ही मज़ेदार है और हाँ, हमें इस कहानी से एक सबक यानी लेसन भी मिलेगा जिसको हमें याद भी रखना है और इस पर अमल भी करना है। तो बच्चों चलते हैं कहानी की तरफ। प्यारे बच्चों, ज़ेब्रा और ऊंट दोनों अच्छे दोस्त थे। कभी कभी दोनों साथ घूमने भी चले जाते थे। एक दिन ऊंट ज़ेब्रा के घर आया और बातें करते करते कहने लगा,
کہ ہمیں جنگل کے کنارے پر جو پارک ہے وہاں چلنا چاہیے۔ زیبرا کہنے لگا نہیں، پچھلی بار جا کر ہی غلطی کی، میں تو وہاں نہیں جاتا۔ اونٹ نے کہا کیوں بھائی، کیوں نہیں جانا چاہیے؟ جبکہ تم تو جانتے ہو وہاں تازہ پھل، میوے اور ہری ہری گھاس بھی ہوتی ہے۔ مجھے تو سوچ کر ہی منہ میں پانی آ رہا ہے۔ زیبرا نے جواب دیا مسئلہ پارک کا نہیں، اس کا راستہ ہے۔ یعنی کہ زیبرا کو مسئلہ پارک سے نہیں تھا، اس راستے سے تھا۔ ابھی بتائیں گے کہ اس راستے سے کیوں تھا۔ پچھلی بار بھی دھول مٹی کی وجہ سے میری اسکن خراب ہو گئی تھی۔ کس کی وجہ سے؟ دھول مٹی کی وجہ سے۔ اونٹ نے کہا ساتھ چلتے تو اچھا تھا، لیکن جیسے تمہاری مرضی، پھر میں خود ہی چلا جاتا ہوں۔ پھر اونٹ پارک پہنچ گیا۔ پھر پارک کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں، پرندوں کی آوازوں اور گھنے درختوں کی چھاؤں میں اونٹ خوب مزے کر رہا تھا کہ ایک ہرن نے پوچھا اونٹ بھائی، جنگل میں تو بہت کچھ ہے، لمبے درخت، تازے تازے پھل، گھومنے کے لیے بہت سی جگہ، مطلب کہ یہاں والے بہت آرام میں ہیں، جبکہ جنگل کے باہر ریگستان میں صرف ریت ہی ریت ہے۔ اتنی سکون اور آرام والی زندگی نہیں ہے، تو تم ہمیشہ کے لیے یہاں ہی کیوں نہیں آ جاتے؟ اونٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا بالکل صحیح کہا تم نے، لیکن یہ مت بھولو کہ اللہ پاک نے ہر ایک کو الگ کوالٹیز دی ہیں۔ اسی طرح ہم سب جانوروں کی بھی الگ الگ اسپیشلٹیز ہیں۔ ہمیں اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ہم ریگستان یعنی ڈیزرٹ میں رہ سکیں، پرندے کو اڑنا سکھایا۔ اب تم ہی بتاؤ، کوئی مچھلی تم سے کہے کہ تم پانی کے اندر آ جاؤ، تو کیا تم پانی میں چلے جاؤ گے؟ نہیں نا۔ ہرن ہنستے ہوئے کہنے لگا نہیں بھائی، میں آپ کی بات سمجھ گیا۔ اللہ پاک نے مجھے زمین پر رہنے والا بنایا ہے، اسی میں خوش رہوں گا۔ پیارے بچوں اور کڈس مٹی چینل کے ناظرین، جانوروں کی طرح ہر انسان کی اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ اس کے پاس بھی کچھ ایسا ہوتا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے، ہمیں اس پر راضی اور خوش رہنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں شکر ادا کرنے والا بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، آپ لوگ ریڈی ہیں؟ کس چیز کے لیے ریڈی ہیں؟ سوال کے لیے، سوال جواب کے۔ میں آپ سے سوال کروں گا اور آپ اس کے جواب دیں گے۔ اس کہانی میں کون کون سے جانوروں کا نام آیا ہے؟ جی آپ نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا۔ آپ اونٹ، اچھا، پھر زیبرا اور ہرن اور ایک اور بھی آیا۔ جی 3 جانوروں کا تو صحیح بتایا، ایک کا میں بتا دیتا ہوں، وہ ہے فش یعنی مچھلی۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے سبق کیا ملا یہ کون بتائے گا؟ کہ ہمیں اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پر راضی رہنا چاہیے۔ پیارے بچوں اور کڈس مٹی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں، آج کے سیگمنٹ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے ساتھ میں ہوں زیر رضا۔ آج سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے جو ٹاپک ہم شامل کریں گے وہ ہے فائر اینڈ برن سیفٹی۔ بچوں، فائر اینڈ برن سیفٹی ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر کسی وجہ سے ہمارے گھر، اسکول، مدرسہ یا ایسی کسی پلیس جہاں ہمارا زیادہ ٹائم اسپینڈ ہوتا ہو اور وہاں آگ لگ جائے اور ہمیں اپنے آپ کو سیف رکھتے ہوئے وہاں سے ایگزٹ بھی کرنا ہے، اس کے لیے ایک اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے گھر، اسکول، مدرسے یا پھر پبلک پلیس پر موجود فائر الارم، فائر سیفٹی ٹولز اینڈ فائر اینڈ برن سیفٹی رولز کے بارے میں انفارمیشن رکھنی چاہیے کہ ہم کبھی اگر ایسی ڈینجرس سچویشن میں ہو تو ہمیں اپنے آپ کو اس سچویشن میں سیو رکھنے کا پروسیس معلوم ہو، تاکہ ہم سب فائر اینڈ برن سے محفوظ رہ سکیں۔ اب وہ ایسی کیا انفارمیشن ہو سکتی ہے جو ہمیں لازمی یاد رکھنی چاہیے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس ایلیمنٹ کی وجہ سے فائر یعنی آگ لگ سکتی ہے۔
لہٰذا آپ نے ایسے ایلیمنٹس کو یوز نہیں کرنا. اگر کوئی دوسرا ایسا کر رہا ہو تو اسے بھی منع کرنا ہے. یہ ایلیمنٹس لائٹر، ماچس، پیٹرول یا کوئی بھی ڈفرینٹ فائر ٹول ہو سکتے ہیں جنہیں ہم بچوں نے یوز نہیں کرنا ہے. ہمیں جلتے ہوئے چولہے، کینڈلز، ہیٹر، باربیکیو گرل یا اس طرح کی دوسری چیزوں سے دور رہنا چاہیے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی ان سے دور رکھنا چاہیے. ہاتھ منہ دھونے یا نہانے سے پہلے گرم پانی کا ٹیمپریچر اچھی طرح چیک کر لیں. آپ کو اپنے کسی دوست، اپنے گھر کے بڑے یا فیملی ممبر کا فون نمبر یاد ہونا چاہیے یا اپنے گھر، اسکول، مدرسے کا ایڈریس بھی یاد ہونا چاہیے تاکہ ایسی سچویشن میں آپ انہیں فون کر سکیں. یا پھر آپ کو فائر ڈپارٹمنٹ کا فون نمبر یاد ہو جہاں آپ فون کر کے ان کی ہیلپ لے سکتے ہیں. گھر، اسکولوں، مدرسوں میں فائر الارم لگے ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ فائر الارم بجنے کی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس کے بجنے کا کیا مطلب ہے. فائر الارم بجنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ کہیں آگ لگی ہے اور ہمیں فوراً وہاں سے باہر نکلنا چاہیے. اگر آپ اپنے اسکول، مدرسے میں اسموک دیکھیں یا فیل کریں تو فوراً اپنے بڑے یا ٹیچر کو انفارم کریں تاکہ کسی بھی نقصان سے محفوظ رہیں. آگ لگنے کے بعد اگر آپ اس پلیس پر یا اس کے قریب کہیں موجود ہیں تو فائر اینڈ برن سیفٹی کے رول فالو کرتے ہوئے فوراً اس پلیس سے ایگزٹ کریں اور اس جگہ سے جتنا دور ہو سکے ہو جائیں. یاد رکھیں آپ جہاں بھی ہوں وہاں اسموک بھر جانے یا آگ لگنے کی صورت میں ڈر کے چھپ نہیں جانا بلکہ وہاں سے باہر نکلنا ہے اور پھر وہاں جا کے اپنے بڑوں سے کانٹیکٹ کرنا ہے. جی تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا اور جانا کہ فائر اینڈ برن سیفٹی میں اپنے آپ سمیت دوسروں کو سیو کرنا کتنا ضروری ہے. لہٰذا آپ نے بھی آج سے ان سب رولز کو فالو کرنا اور دوسرے بچوں کو بھی فالو کروانا ہے. تو یہ تھی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ہماری انفارمیشن. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بچوں کی شان، بچوں کی شان. تو پیارے بچوں، آئے ہم نعرے لگاتے ہیں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آمینہ کا لاڈلا شاہ ہے دو سرا تاج تار انبیاء ہے حبیب کبریا ہے شفیع الورا آسیوں کا آسرا اعتقاد فاطمہ ہے یقین عائشہ عقیدہ سب صحابہ کا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ غوث پاک کا بچہ بچہ بول اٹھا ہے عقیدہ اے رضا نعرہ اختار کا سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مینرز. بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچوں، سیگمنٹ مینرز کے ساتھ میں ہوں فضیل اتاری. پیارے بچوں، گڈ مینرز میں سے ایک اہم بات یہ بھی ہے ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں. پیارے بچوں، یہ بہت بری بات ہے، اس سے دوسروں کا دل دکھتا ہے اور کسی کا دل دکھانا بہت گناہ کی بات ہے. عام طور پر ہم دوسروں کی نقل اتار کر مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے کپڑوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے جوتوں کے کلر اور بستے وغیرہ کے ڈیزائن کا مذاق اڑاتے ہیں. پیارے بچوں، یہ بہت گناہ کی بات ہے. ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ اگر کوئی آپ کا مذاق اڑائے تو پھر آپ کو کیسا لگے گا. آئے مذاق اڑانے والوں کا انجام سنتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ آؤ. تو بہت بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے آئے گا، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچے گا وہ دروازہ بند ہو جائے گا. پھر ایک دوسرا جنت کا دروازہ کھلے گا اور اس کو پکارا جائے گا، آؤ یہاں آؤ. چنانچہ یہ بے چینی اور رنج و غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے پاس جائے گا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا. اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ دروازہ کھلے گا اور پکار پڑے گی تو وہ نہیں جائے گا. اس طرح وہ جنت میں داخل ہونے سے محروم رہے گا.
اللہ پاک ہمیں کسی کا مذاق اور دل دکھانے سے باز رکھے اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بزرگوں کے عقیدے۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ آج ہم سیگمنٹ میں بزرگوں کے عقیدے میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک عقیدہ سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، بہت ہی مشہور بزرگ، بہت سی کتابوں کے مصنف حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب خصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں، جنتی صحابی حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غزوہ تبوک میں ایک رات آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے بلال، کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ انہوں نے عرض کی، حضور آپ کے رب کی قسم، توشادان کھانے کے بیگ خالی ہو چکے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی طرح دیکھو، اپنے توشادان کو جھاڑو۔ سب نے اپنے اپنے توشادان جھاڑے تو ٹوٹل 7 کھجور ملی۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ایک دسترخوان پر رکھا اور اپنا مبارک ہاتھ ان پر رکھا، پھر فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برکت والے ہاتھ کے نیچے سے ایک ایک کھجور اٹھا کر کھانے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں لیفٹ ہینڈ میں گٹھلیاں جمع کر رہا تھا، پیٹ بھر کر کھانے کے بعد جب میں نے انہیں گنا تو وہ 54 یعنی 54 تھی۔ سبحان اللہ۔ اور میری طرح ہمارے دوسرے ساتھیوں نے بھی پیٹ بھر کر کھجوریں کھائیں۔ جب ہم سب نے پیٹ بھر کر کھا لیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا برکت والا ہاتھ اٹھا لیا تو ہم نے دیکھا وہ 7 کھجوریں وہی موجود تھی۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، ان کھجوروں کو سنبھال کر رکھو، ان میں سے کوئی نہ کھائے، پھر کام آئیں گی۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو نہیں کھایا۔ پھر جب دوسرا دن آیا اور کھانے کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہی 7 کھجوروں کو لانے کا حکم دیا۔ پھر اسی طرح اپنا مبارک ہاتھ رکھا، پھر فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس وقت ہم 10 آدمی تھے، سب نے پیٹ بھر کر کھا لیا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ وہاں سے اٹھایا تو پہلے کی طرح 7 کھجوریں موجود تھی۔ سبحان اللہ۔ آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال، اگر مجھے اللہ پاک سے حیا نہ آتی تو مدینے واپس ہونے تک ہم انہی 7 کھجوروں سے کھاتے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ کھجوریں ایک لڑکے کو عطا فرمائی، وہ انہیں کھاتا ہوا چلا گیا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے کو اپنی کتاب خصائص الکبریٰ میں لکھنے سے ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی پاورز دی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تبھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھوڑی سی کھجوروں کو لوگوں کے لیے کافی بنا دیا اور سب نے پیٹ بھر کر کھجوریں کھائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بزرگان دین علیہ رحمہ کے عقیدوں پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، آمین۔ آمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مت چلے گئے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سیوک سینس۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں، سیوک سائنس کے ساتھ میں ہوں غلام مرتضیٰ۔ پیارے بچوں، کیا ہوتی ہے پبلک فیسلٹیز اور کس طرح ہم پبلک فیسلٹیز عوامی سہولیات کی چیزوں کا خیال رکھ سکتے ہیں؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ہاں بچوں، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کوئی ملک اپنے شہریوں کے سہولت کے لیے انہیں پرووائڈ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سڑک، بس اسٹاپ، پارک، بیٹھنے کی سیٹ، بینچز، پبلک ڈسٹ بن، بجلی، صفائی، پبلک واٹر کولر، پبلک ٹرانسپورٹ، پودے، درخت، سیکیورٹی، تعلیم۔ آپ یہ سمجھے کہ عوام کی بھلائی کے لیے حکومت جو سہولت دیتی ہے وہ پبلک فیسلٹیز کہلاتی ہیں۔ جی بچوں، یہ تو ہم نے جانا کہ عوامی سہولتیں کیا ہوتی ہیں۔ اب ہم بتائیں گے وہ چیزیں جن سے ہم
इन फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचाते हैं। आइए मिसालों से समझते हैं। अक्सर बस स्टॉप पे बैठने की जगह टूटी हुई होती है या कोई गंदगी पड़ी होती है। ये करना गलत है, बहुत बुरी बात है। हमें इन्हें साफ रखना चाहिए ताकि किसी के कपड़े खराब ना हो। अक्सर स्ट्रीट लाइट, गली मोहल्ले के बच्चों की शरारत या क्रिकेट खेलते हुए बॉल स्ट्रीट लाइट से लगता है, जिसकी वजह से वो लाइट बंद हो जाती है, जिससे आम लोगों को रात के वक्त वहाँ चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें किसी मैदान और पार्क में खेलना चाहिए ताकि किसी नुकसान से बच सकें। प्यारे बच्चों, रोड पर मौजूद डस्टबिन जो कि अक्सर फुटपाथ से जुड़े होते हैं, जो कि हमारे लिए ही लगे होते हैं ताकि हम उसमें कचरा डाल सकें, मगर नादानों की शरारतों से डस्टबिन का हाल नाकाबिले बयान हो जाता है। हम तो मुसलमान हैं और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफाई निस्फ ईमान फरमाया है। तो प्लीज ऐसा मत किया करें, क्योंकि इससे मेरा शहर और मुल्क गंदा होता है। हम समंदर पर जाते हैं, इसे साफ नहीं रहने देते और गंदा कर देते हैं। ये भी फैसिलिटीज का गलत इस्तेमाल ही है। बुजुर्गों और बड़ी उम्र के लोगों के लिए हुकूमत आम रास्तों पर बेंचेस लगाती है ताकि वो थोड़ा आराम करें और फिर अपना सफर शुरू कर दें, मगर कुछ लोग शरारत में उसको भी नहीं छोड़ते, उसको नुकसान पहुंचाते हैं और उसको इस्तेमाल के काबिल नहीं छोड़ते। इसी तरह पब्लिक बसेस की सीटों को खराब करना, किसी सहूलत का गलत इस्तेमाल करना, पौधे उखाड़ देना, फूलों को तोड़ लेना, पब्लिक पार्क में झूलों को खराब करना, ये सब पब्लिक फैसिलिटीज का गलत इस्तेमाल है। हमें तो इन चीजों का सही इस्तेमाल करना चाहिए, केयर करनी चाहिए, बल्कि कोई भी इसको खराब कर रहा हो तो हमें प्यार से इन्हें समझाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सेगमेंट सिविक सेंस में सीखा कि हमें पब्लिक फैसिलिटीज का किस अंदाज में ख्याल रखना चाहिए और इसकी हिफाजत करनी चाहिए ताकि हम एक अच्छे शहरी बन सकें। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाय नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है क्विज टाइम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। पहला सवाल, बताएं नूह अलैहिस्सलाम कौन है? बताएं नूह अलैहिस्सलाम कौन है? जी, नबी है। नबी है जी, नबी है। अल्लाह पाक के नबी हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के नबी है। जवाब दुरुस्त है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने किस चीज से पैदा फरमाया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने किस चीज से पैदा फरमाया? कौन बताएगा? जी, इन्हें माइक दें। क्वेश्चन क्या था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने किस चीज से पैदा फरमाया? मिट्टी से। मिट्टी से। जवाब दुरुस्त है। मकाम इब्राहिम में किन नबी अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात हैं? कोई बताएगा? जी, गुलाम मुस्तफा भाई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। और कोई? जी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। जी, अनस भाई को दे जल्दी से माइक। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। जी, हमजा भाई के बराबर वाले को माइक दें। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। यहाँ से भी बताएगा? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। जिन्होंने जवाब गलत दिया उनकी इस्लाह हो गई होगी यकीनन। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। किस दिन को दिनों का सरदार कहा जाता है, यानी किंग कहा जाता है? सबको पता है? चले सारे मिलके बता दें। जुमा के दिन को दिनों का सरदार यानी किंग कहा जाता है। जवाब दुरुस्त है। ये बताएं कि दरिया का पानी मीठा होता है या नमकीन? दरिया का पानी, दरिया का है मैंने, दरिया का पानी मीठा होता है या नमकीन? जी, नमकीन। दरिया का पानी मीठा होता है या नमकीन? जी, बराबर वालों को दे। नमकीन। दरिया का पानी मीठा होता है या नमकीन? जी, मीठा। या दरिया का पानी मीठा होता है और मीठा? जवाब दुरुस्त है। आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब्बू जान का नाम बताएं। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी, आप बताएं। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जान का नाम बताएं। हजरत अब्दुल्ला।
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب درست ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کنیز فاطمہ۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، کنیز فاطمہ اچھی بچی، کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے، سچی ہے، سب کے کام یہ آتی ہے، واہ بھائی، اچھی باتیں سکھاتی ہے، واہ، چھوٹی منہ سے بات بڑی یہ اکثر کر جاتی ہے، ہیں کتنی اچھی بچی ہے، بہت اچھی ہے، بات میں یہ سچی ہے، کوئی غلط کنیز فاطمہ اچھی بچی، کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے، سچی ہے، سب کے کام یہ آتی ہے، واہ بھائی، اچھی باتیں سکھاتی ہے، واہ، چھوٹی منہ سے بات بڑی یہ اکثر کر جاتی ہے، ہیں کتنی اچھی بچی ہے، بہت اچھی ہے، بات میں یہ سچی ہے، کوئی غلط کرتا ہے کچھ کنیز فاطمہ اچھی بچی، کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے، سچی ہے، سب کے کام یہ آتی ہے، واہ بھائی، اچھی باتیں سکھاتی ہے، واہ، چھوٹی منہ سے بات بڑی یہ اکثر کر جاتی ہے، ہیں کتنی اچھی بچی ہے، بہت اچھی ہے، بات میں یہ سچی ہے، کوئی غلط کون؟ کرتا ہے کچھ تو یہ اسے سمجھاتی ہے، کنیز فاطمہ اچھی بچی، کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے، سچی ہے، کیا کر رہی تھی آپ؟ کچھ بھی تو نہیں آپی، کچھ نہیں کر رہی تھی۔ یہ آپ نے پیچھے ہاتھ میں کیا چھپایا ہوا ہے؟ کچھ نہیں آپی، بس ایسا ہی۔ خدیجہ، جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ کیا چھپایا ہوا ہے آپ نے؟ دکھائے اپنا ہاتھ۔ تو یہ اسے سمجھاتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وگ ہے۔ جن لڑکیوں کے بال چھوٹے ہوتے ہیں وہ اسے پہنتی ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کے بال چھوٹے ہیں۔ لیکن یہ آپ کے پاس آئی کہاں سے؟ یہ میں فروا سے چیک کرنے کے لیے لائی ہوں۔ اسے پہن کر چٹیا باندھ کے دیکھوں گی کہ مجھ پر کیسی لگتی ہے۔ خدیجہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ابھی چھوٹی ہیں، اس طرح کی چیزیں چھوٹی بچیوں کے لیے نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑوں کو بھی اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام میں کسی انسان کے بالوں کو اس طرح لگانے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ایسی لیڈیز پر لعنت کی گئی ہے جو کسی انسان کے بالوں کی چٹیا بنا کر اپنے بالوں میں جوڑ لے۔ لیکن آپی، یہ تو نقلی بالوں سے بنی ہوئی ہے۔ بات میں یہ سچی ہے، صحیح کہہ رہی ہیں آپ، یہ اصلی بال نہیں ہے، لیکن ابھی آپ کو اس طرح کی چیزیں یوز نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں آپی؟ آپ کو پتہ ہے نا مجھے لمبے بال رکھنے کا کتنا شوق ہے۔ خدیجہ، ابھی آپ چھوٹی ہیں اور چھوٹی بچیوں پر یہ چیزیں بہت اوور لگتی ہے، اسی لیے نہ ہی انہیں اس طرح کی چیزیں یوز کرنی چاہیے اور نہ ہی میک اپ کرنا چاہیے۔ جب آپ بڑی ہو جائیں گی تو تب ان چیزوں کو استعمال کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیے گا، جب آپ بڑی ہو جائیں گی تو آپ کو ان چیزوں کے لیے کوئی بھی منع نہیں کرے گا، اور پھر تو آپ کے کان بھی چھدوائے جائیں گے تاکہ ان میں آپ بندے وغیرہ پہن سکیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر میں اپنی پسند کی جویلری خرید کر پہنوں گی۔ ضرور پہنیے گا، لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا کہ ہمیشہ لیڈیز کی جویلری پسند کیجیے گا، کیونکہ آج کل تو جینٹس کی جویلری بھی مارکیٹ میں ملتی ہے، وہ بھی کان چھدوا کر بالیاں پہنتے ہیں، آج کل ملنے لگی ہے بازار میں۔ لیکن یہ بہت بری بات ہے، جینٹس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جینٹس کا ناک یا کان چھدوانا اور ان میں بالیاں اور دوسری جویلری پہننا بالکل بھی جائز نہیں۔ اچھا جی، یہ چیزیں صرف لیڈیز پر ہی سوٹ کرتی ہے اور انہی کے لیے ہے، جینٹس کو لیڈیز والے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ پاک ان باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ ابھی آپ میرے ساتھ آئیں، مما نے ہمارے لیے جوس بنایا ہے اور وہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ ہیں کتنی اچھی بچی ہے، بہت اچھی ہے، بات میں یہ سچی ہے، کوئی غلط کرتا ہے کچھ تو یہ اسے سمجھاتی ہے، بچوں کی شان، بچوں کی شان، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، جی، یہاں سے ایک بچے کو کھڑا کریں گے ہم اور وہ میگنیٹ تھرو کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی بچے کو کھڑا کرتے ہیں، جی حمزہ بھائی کھڑے ہو، میگنیٹ اٹھائیں اور تھرو کر دیں میپ پر۔ جی، آسٹریلیا کے بارے میں ہمارے محمد رضا بھائی بتائیں گے ہمیں۔ جی محمد رضا بھائی۔
پیارے بچوں کڈس مدین چینل کے ناظرین، آج آپ کو اللہ پاک کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور وہ ہیں ذوالکفل علیہ السلام۔ آپ اللہ پاک کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ اللہ پاک نے ایوب علیہ السلام کے بعد آپ کو نبی بنایا۔ آپ پوری عمر ملک شام میں رہے اور وہیں اللہ پاک کے احکام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ آپ یتیموں، غریبوں، ضرورت مندوں کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ انہی ضرورت مند لوگوں کی پرورش کرنے کی وجہ سے آپ کا نام ذوالکفل، کفالت یعنی پرورش کرنے والا، مشہور ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ میری وفات کے بعد نیکی کے عمل پر قائم رہنا، لوگوں کو بھی ایمان اور نیک عمل کرنے کی ترغیب دینا۔ آپ 75 ایئرس کی عمر میں آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ آپ کا مزار دمشق کے علاقے الصالیہ میں ہے۔ جی ہاں، تو آج ہم نے پیارے بچوں کون سے نبی علیہ السلام کے بارے میں سنا؟ ذوالکفل علیہ السلام۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں۔ جب تک آپ اپنا ضرور خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، آ گئی بچوں کی شام، پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شان، بچوں کی شان۔